دوستوں، عمران خان کے پے در پے جلسے جاری ہیں. یہ جلسے ہیں، رکنے کا نام نہیں لے رہے ہیں. ایسا لگتا ہے کہ عمران خان کی سیاست جو ہے وہ جلسے ہی ڈرائیو کرتے ہیں. مطلب پاکستان کی تاریخ میں شاید ہی کوئی ایسا رہنما ہوگا جس نے اتنے زیادہ جلسے کیے ہوں گے. عمران خان جہلم، بہاولپور، گجرات اور پاکستان کے دوسرے علاقوں سے ہوتے ہوئے آج فیصل آباد پہنچ گئے ہیں. فیصل آباد میں ایسا لگ رہا تھا کہ جیسے یہ جلسہ فیصل آباد کے اقبال اسٹیڈیم میں نہیں بلکہ فیصل آباد کی شاہراہوں اور چوکوں کے اوپر بھی ہے. جوک در جوک لوگ وہاں پہ جا رہے تھے، بڑے بڑے قافلے تھے. اور پھر جو ہے وہ آپ نے دیکھا ہی ہوگا کہ اقبال اسٹیڈیم تاریخی لوگوں سے کھچا کھچ بڑا ہوا تھا اور بہت سارے لوگ جو ہیں وہ باہر بھی موجود تھے. اب اس کے اوپر بات کرنا کہ عمران خان کے جلسے تاریخی جلسے ہیں، میرا خیال ہے کہ شاید یہ کوئی ایک بڑی بحث نہیں ہے یا یہ آپ کے لیے خبر نہیں ہے، کیونکہ یہ اب ہر جلسے میں ہونا شروع ہو گیا ہے. اس سے پہلے عمران خان نے 2 مہینے پہلے فیصل آباد میں جلسہ کیا تھا. عموماً بڑے بڑے رہنما جو ہے وہ سالوں بعد جو ہے وہ جلسے کرتے ہیں، لیکن عمران خان کے مہینوں بعد کے جلسے بھی جو ہے وہ بہت بھرے بھرے نظر آتے ہیں. اور عمران خان نے آج اپنے جلسے میں بھی یہ کہا کہ میں 2 مہینے پہلے آپ کے پاس آیا تھا اور وہ 2 مہینے کا جلسہ عمران خان یا کسی دوسرے سے پوچھنے کے بجائے اگر میں آپ کو بتاؤں یا یہاں پہ جو رہنے والے لوگ ہیں وہ یہ بتاتے ہیں کہ وہ فیصل آباد کی تاریخ کا سب سے بڑا جلسہ تھا. بہرحال لیکن اب میں جو اہم بات کی طرف آنے لگا ہوں کہ عمران خان اپنے پچھلے جلسوں میں پے در پے حملے کر رہے ہیں، مختلف باتیں کر رہے ہیں. 4 لوگوں کے بارے میں ذکر کر رہے ہیں، ان کا نام میں نے لکھ کے کہیں رکھ دیا ہے، ویڈیو بنا دی ہے. وہ لوگ کون کون سے ہو سکتے ہیں؟ آپ کو ایک کہانی یاد آتی ہوگی بے نظیر بھٹو کی بھی، انہوں نے بھی کچھ ایسے ہی لوگوں کے نام لیے تھے. تاریخ میں ہم نے دیکھا ہے کہ بہت سارے لوگوں کے نام اگر چاہے آپ لے بھی دیں، کر بھی دیں، اگر ان ناموں کا تعلق جو ہے وہ کچھ طاقتور لوگوں سے ہو تو کچھ بھی نہیں کسی کا بگڑتا. پھر دوسری جانب یہ بھی ہوتا ہے کہ یہ سیاسی ٹیکٹکس بھی ہیں کہ آپ لوگوں کے نام لے دیتے ہیں. آج دیکھیں، آپ نے پرویز الہی کا نام جو ہے بے نظیر بھٹو نے لیا تھا اور پرویز الہی جو ہے وہ زرداری کے CM کے کینڈیڈیٹ بھی بننے کو تقریباً جا رہے تھے. تو اس کا مطلب ہے کہ سیاست کی اپنی ہی کچھ روایات ہیں یا اپنی ہی کچھ باتیں ہیں. ہمارے ہاں بہت کچھ جو ہے وہ محض پوائنٹ سکورنگ کے لیے جو ہے وہ کیا جاتا ہے. بہرحال عمران خان نے ایک اور بڑی بات آج کے جلسے میں جو کر دی. عمران خان کی باقی تقریباً تمام باتیں روایتی تھیں، ویڈیوز تھے، وہی جو اس سے پہلے آپ سوچ بھی رہے ہوں گے، میں بھی سوچ رہا تھا یا دیکھ بھی رہا تھا. لیکن جو بڑی بات ہے وہ نومبر کی بڑی تعیناتی کے حوالے سے عمران خان نے یہ کی ہے اور انہوں نے ایک ہوش ربا جو انکشاف کیا ہے. انہوں نے اس میں بتایا کہ زرداری اور شریف مل بانٹ کے جو ہے وہ چاہتے ہیں کہ اس بڑی تعیناتی کے اندر، جس کے بارے میں آپ سب لوگوں کو معلوم ہے، وہ چاہتے ہیں کہ اس بڑی تعیناتی کے اندر، آرمی چیف کی تعیناتی کے اندر یہ کسی طریقے سے کسی ایسے بندے کو لانے میں کامیاب ہو جائیں جو یا تو ان کے اوپر ہولا ہاتھ رکھیں یا پھر جو ہے وہ ایسا ہو کہ وہ ان کی گزشتہ سالوں میں کی ہوئی کرپشن یا ان سارے کے اوپر کوئی سوال نہ اٹھائے. یہ ان کا جو ہے وہ بڑا ایک پلان ہو سکتا ہے. اور دوسری جانب یہ بھی ہو سکتا ہے کہ اس کے ذریعے جو ہے وہ چاہتے ہوں کہ ہماری طاقت اور بہتر ہو یا ہم اور زیادہ مضبوط ہو سکے. تو یہ آج کی سب سے بڑی اگر بریکنگ سٹوری میں کہوں تو وہ یہی تھی نومبر کی تعیناتی کے حوالے سے. عمران خان اس میں بلنٹ نظر آئے جب وہ یہ بول رہے تھے. لگ یہ رہا تھا یا ہماری طرح کے بہت سارے لوگ کہ نہ جانے اگلے ہی لمحے وہ کون سا ایسا لفظ بول دیتے ہیں کہ جس کے اوپر جو ہے وہ کل کو تنقید ہوگی یا کل کو ایک اور بڑی جو ہے وہ بات ہو سکتی ہے. اس وقت جب عمران خان خود دہشت گردی کے مقدمے میں ان کا نام جو ہے وہ ڈالا جا چکا ہے، جب ان کے چیف آف سٹاف جو ہے وہ غداری کا ایک مقدمہ جھیل رہے ہیں، تو اس ساری سچویشن کے اندر جو ہے وہ عمران خان کا ایک بار پھر سے اتنے بڑے بلنٹ بیان کو لے کر کے جو ہے وہ آنا، جس کے اوپر جو ہے وہ یقیناً اب سے کچھ لمحے کے بعد بہت ساری باتیں ہونی شروع ہو جائیں گی، یہ ایک اور بہت بڑی جو ہے وہ بات نظر آتی ہے. یعنی یہ کانفیڈنس اور یہ طاقت عمران خان کے پاس جو ہے وہ ایک بار پھر سے کہاں سے آ گئی ہے. دوستو، اگر آپ ہمارے ویلاگ کے اوپر نئے ہیں یا ہمارے یوٹیوب چینل کو ابھی تک آپ نے بیل آئیکن دبا کے سبسکرائب نہیں کیا تو سبسکرائب کریں. میں ہوں جہاں زیب زیبی اور آپ میرا یوٹیوب چینل جو ہے وہ دیکھ رہے ہیں. آئیے ہم ذرا تھوڑی سی نظر ڈالتے ہیں کہ کیا روایتی باتیں تھیں. یعنی وہ روایتی باتیں، اس لیے ہم اس کو روایتی کہتے ہیں گو کہ بہت ساری چیزوں سے جڑی ہوئی ہیں، لیکن کیونکہ عمران خان ہر اپنے دوسرے جلسے کے اندر یہی باتیں کر رہے ہیں تو ہم یہ سمجھتے ہیں کہ وہ روایتی ہیں اور عموماً لوگوں کو پتہ ہے.
ये भी सोचते हैं कि यार ये क्या करिश्मा है किसी का कि हर बार वही बातें, ऐसा लगता है कि एक कैसेट चल रही है लेकिन फिर भी लोग जो है वो अपने घरों में बैठते नहीं। आज का ये मुश्किल तरीन मरहला, यानी जिसके ऊपर हर बंदा ये सोच रहा था, पाकिस्तान के अंदर कोई एक ऐसी चीज़ है जिसके साथ लोगों को जुनून की तरह से मोहब्बत है, और वो है क्रिकेट। और क्रिकेट भी जब पाकिस्तान और इंडिया की हो तो वो ये समझ लेते हैं कि शायद ये हमारे घर के खाने पीने और दुनिया के हर मसले से बड़ा जो है वो अहम चीज़ है जिसको हमने देखना है या सुनना है। वो रेडियो लगाते हैं, वो टीवी देखते हैं और ये उसके ऊपर बात भी करते हैं, या फिर जो है वो अपने दोस्तों के दरमियान बैठकों में बैठ के देखते हैं। आज पाकिस्तान और इंडिया का मैच था लेकिन उसके बावजूद इमरान खान का ग्राउंड खचाखच भरा हुआ था, बातें भी तकरीबन वही थी, लेकिन फिर भी लोग टस से मस नहीं हुए और कोई बाहर से निकलता हुआ भी दिखाई नहीं दिया। तो ये वो करिश्मा है इमरान खान का जिसने आज के नौजवानों को घेरे हुआ है। यानी ऐसा ही है कि इमरान खान चित कहते हैं तो चित, पट कहते हैं तो पट, और यही वो शायद ताकत है जो इमरान खान जो है वो इतने बड़े बाउंसर भी मारने के लिए तैयार हो जाते हैं पैदर पे। सो दोस्तों आइए थोड़ा सा ज़रा एक रैप अप करें कुछ चीज़ों को। कोशिश करूंगा ये बातें ज़्यादा लंबी ना करूं, जल्दी जल्दी से आपको बताऊं ताकि आपको पता लग जाए 5-7 मिनट के अंदर कि एक्चुअली इस जलसे में क्या था। उन्होंने आज एक बड़ी बात उन्होंने कहा कि हमारी जो रेवोल्यूशन है वो, उसमें जो नई बात ये है कि ख़वातीन की ये रेवोल्यूशन है। यानी इससे पहले पाकिस्तान की सियासत में ख़वातीन आम लोगों की स्पेक्टेटर्स तो क्या, यहाँ पे तो ख़वातीन जो वज़ीर आज़म बनने जा रही थी उसके ऊपर कुफर के फतवे, किसी इस्लामी मुल्क की खातून जो है वो वज़ीर आज़म नहीं हो सकती, और ये सब कुछ कहने वाले जो हैं वो आज उसी हुकूमत, यानी जिनको वो कहते थे उनके इर्द गिर्द जो है वो आजू बाजू में बैठे हुए भी दिखाई देते हैं, वही मौलाना। ख़वातीन ज़ात ये एक ऐसा मुल्क है और यहाँ पे जो है वो ख़वातीन का इस तरह से आना और जलसों के अंदर आना जो है वो यकीनन ये एक अलग चीज़ है। तो ये उन्होंने एक सबसे बात बताई कि ये हमारी ऐसी मूवमेंट है। और एक जो बड़ी बात उन्होंने अपनी मूवमेंट को सॉफ्ट रेवोल्यूशन का नाम दिया। उन्होंने कहा कि एक रेवोल्यूशन जो है वो खून के साथ आती है, लेकिन एक रेवोल्यूशन अपने वोट की ताकत से आती है। यानी जब हम डब्बे में वोट डालते हैं तो फिर पता लगता है। वोट मैं हमेशा ये कहता हूँ, वोट ज़रूर डालना चाहिए, यही हम सब लोगों से भी कहते हैं। यानी यहाँ तक भी कि जब हमें ये भी पता होता है कि वोट हमारे बदल जाते हैं, यानी हमें रिजल्ट वो नहीं मिलता जो हम करके आते हैं या डब्बे में डाल के आते हैं, लेकिन मैं कहता हूँ फिर भी वोट डालें ताकि कम से कम वोट बदलने वालों को ये तो पता हो कि आखिर ये वोट जो है वो खल्के खुदा की आवाज़ किसकी तरफ जा रही है, ताकि उनको बदलने वालों को कोई शर्म आए, कोई हजा आए, या वो कभी ना कभी ये ऐसा सोचें कि ये क्या होने जा रहा है। सो दोस्तों इसलिए जो है वो वोट ज़रूर डालना चाहिए, चाहे वो किसी भी पार्टी को आप डालें। दूसरी जानिब उन्होंने शजरकारी के हवाले से कहा। उन्होंने कहा कि दरख्त लगाने हैं जी, ऐसा लग रहा था शुरू में कि इमरान खान तो एक जो है वो सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी की जो है वो बता रहे हैं, हमने जो है वो दरख्त लगा के पाकिस्तान को आगे लेके जाना है। सैलाब के हवाले से उन्होंने बातें की, किसान के हवाले से उन्होंने बातें की कि जब हमारी हुकूमत थी किसान को ज़्यादा पैसे दिए गए। उन्होंने बताया कि किस तरह से हमने इंडस्ट्री को सपोर्ट किया, क्योंकि फैसलाबाद इंडस्ट्री का शहर है। मैनचेस्टर के हवाले से बात की कि यहाँ पे हमें बिजली में लोगों को फ़ायदा दिया, यहाँ पे हमने सनत के ऊपर जो है वो टैक्सेस कम किए। हमने IMF के साथ जब मुआहदे किए, जब हमें वो ये कहते थे कि पेट्रोल बढ़ाओ, जब हमें वो ये कहते हैं गैस की कीमत बढ़ाओ, तो हम इसलिए रोके रखते थे। हम उनको कहते थे कि हम पैसा जो है पाकिस्तान में ज़्यादा लेके आएंगे। IMF के हवाले से उन्होंने बताया कि IMF का काम क्या है कि यानी जिन मुल्कों में खसारा बढ़ जाता है, जिन मुल्कों में डॉलर कम होते हैं, यानी डॉलर वहाँ से जाते ज़्यादा हैं और आते कम हैं, तो उस खसारे को पूरा करने के लिए लोग दुनिया के इस बैंक की जानिब जो है वो रुजू करते हैं और उनसे कर्जे लेते हैं। उन कर्ज़ों की मद के अंदर जो है वो फिर उन्हें बहुत सारी मुश्किलात का सामना भी जो है वो करना पड़ता है। तो उन्होंने ये बताया कि IMF को हम ये कहते रहे कि हम ज़्यादा डॉलर कमा के अपने डॉलर बढ़ा लेंगे, लेकिन हम लोगों के ऊपर जो है वो अननेसेसरी टैक्स नहीं लगा सकते, क्योंकि हमारी आवाम जो है वो इस वक्त टैक्स देने के या टैक्स की मुतहम्मिल नहीं हो सकती, आम आवाम जो गरीब आवाम है। लेकिन बहरहाल इस हुकूमत ने यह फ़ैसला किया कि ये आवाम जाए भाड़ में, हमने टैक्स लगाना है, हमने IMF के आगे जो है वो घुटने टेकने हैं, IMF के आगे जो है वो अपनी एड़ियाँ रगड़नी है। और वो सब कुछ करते हुए आपने देख लिया, इमरान खान ने बताया कि 18 रुपये हमारे तारीख में था बिजली का यूनिट, और इनकी जो है वो तारीख में 36 रुपये आ गया, और उसके ऊपर टैक्स अलग है। इसी तरह से पेट्रोल के हवाले से भी बनाया। उन्होंने बताया कि हमारे करीब हमसे ज़्यादा था दुनिया में पेट्रोल, लेकिन 150 रुपये हमने किया हुई थी कीमत, और इन्होंने जो है वो कीमत इससे 240 रुपये तक जो है वो लेके चले गए। तो ये इस तरह से बहुत सारी बातें उन्होंने कही। उन्होंने कहा इन्होंने इक़्तिदार हासिल इसलिए किया कि 1100 अरब रुपए का जो इन्होंने घपला किया हुआ है, करप्शन की, उसको माफ़ करवा दें। दूसरी जानब उन्होंने कहा कि IMF अब खुद ये कहता है कि पाकिस्तान में सियासी अदम इस्तेहकाम है, और जिसकी वजह से इंतशार पैदा हो सकता है, मुल्क में इंतशार पैदा हो सकता है। यही वो वजह है, वो कहते हैं कि इसको अगर बचाना है तो आप बचा लें, यानी पाकिस्तान को और जो है वो मुश्किलात में ना डालें। उन्होंने वीडियोज़ चलाई, वही वीडियोज़ यानी शरीफ फैमिली की वो वीडियोज़ उन्होंने चलाई
کہ جس کے حوالے سے پہلے شہباز شریف کی ویڈیو، پھر انہوں نے جو مریم نواز کی ویڈیو ایون فیلڈ مے فیئر کے فلیٹس کے بارے میں بات کی. انہوں نے بتایا کہ اس وقت جب ہم یہ کہتے تھے، جب میں نے یہ سوال اٹھایا تھا کہ یہ فلیٹس کہاں سے آئے، تو جواب میں مریم نواز شریف نے اور دوسرے لوگوں نے یہ کہا کہ میری لندن تو کیا، میری تو پاکستان میں بھی کوئی جائیداد نہیں ہے. پھر حسین نواز نے یہ کہا کہ یہ الحمدللہ فلیٹس ہمارے ہیں اور ہماری بہن جو ہے وہ اس کو لیڈ کرتی، ہم اس کو جو ہے وہ اون کرتے ہیں، ہم نے ایک آف شور کمپنی سے یہ فلیٹ خریدے. پھر کہتا ہے کہ میں نے یہ سوال ان سے پوچھا کہ یہ پیسے جب آپ اتنی چھوٹی چھوٹی عمر میں، یعنی 94-96 کے اندر، یعنی 1994-96 میں جب آپ خود بالغ تھے یا بالغ ہونے کے قریب تھے، جب آپ کوئی نوکری بھی نہیں کرتے، تو اتنا پیسہ کہاں سے آیا؟ پھر انہوں نے بتایا کہ مریم نواز شریف نے ایک انٹرویو میں یہ بتایا کہ یہ پیسہ نواز شریف نے ان کو نہیں دیا، یہ پیسہ انہوں نے کمایا نہیں، بلکہ ان کے دادا نے ان کو پیسہ یہ دے دیا. اب دادا جو ہیں ان کے بارے میں ایک کلپ چلایا گیا، یعنی اسمبلی میں شہباز شریف کھڑے ہو کے یہ کہتے تھے کہ میاں شریف صاحب جو ہے، میں فخر کرتا ہوں ان کے اوپر کہ میرے باپ ایک غریب کسان کے گھر میں پیدا ہوئے اور غریب کسان تھے میرے والد اور میرا خاندان، اور ہم انڈیا سے ہجرت کر کے جو ہے وہ بھارت سے پاکستان آ گئے اور ہم نے پھر جو ہے وہ جانا. تو انہوں نے کہا کہ پھر 1960 کے اندر جو ہے وہ، کیونکہ مریم نواز نے یہ کہا تھا 1960 میں ارب پتی تھے، تو انہوں نے کہا کون سا ایسی مشین تھی آپ کے پاس جو ہے وہ جس کے ذریعے آپ جو ہے وہ 10 سالوں کے اندر ارب پتی ہو گئے. تو یہ وہ کنفلکٹ تھے اور یہ وہ ویڈیوز ہیں جو شریف خاندان کے اس نسل کو اقتدار سے تو کیا سیاست سے نہ جانے کوسوں دور رکھیں گے. مریم نواز کے بارے میں تو آپ کو معلوم ہی ہے کہ ان کو سیاست سے دور رکھنے کے حوالے سے کتنے بڑے بڑے فیصلے جو ہے وہ کیے جا چکے ہیں، اس وقت بھی جب ان کے والد اقتدار میں تھے کیے گئے. لیکن یہ ویڈیوز اور یہ باتیں ان کی فیملی، ان کی ڈائنیسٹی کے ارد گرد جو ہے وہ اس طرح سے گھومتی رہے گی، یہ آنے والا وقت بتائے گا. اور یقیناً میری طرح کے جو سوچ رکھنے والے یا سمجھنے والے وہ یہ سوچ سکتے ہیں کہ شاید یہ باتیں ان کو ان کے اقتدار سے کوسوں دور رکھیں. سو دوستو، آج کے ویلاگ کے اندر اتنا ہی. عمران خان نے بارہا یہ بات کی کہ ہم نے اس ملک کو آگے لے کے جانا ہے، اور اس ملک کو آگے لے جانے کا ایک ہی طریقہ ہے، اور وہ طریقہ یہی ہے کہ ہم الیکشن کی طرف جائیں. انہوں نے ایک بار پھر سے یہ اپیل کی کہ مجھے جو اس سے پچھلے بھی حلقے میں آپ دیکھ لیں گے کہ مجھے دیوار سے نہ لگا، بہت ایگریشن نہیں تھی آج کے بعد، لیکن انہوں نے یہی کہا کہ ایک ہی حل ہے کہ ہم الیکشن کی طرف جائیں اور ایک نئے مینڈیٹ کے ساتھ جو ہے وہ ملک آگے بڑھے اور ملک جو ہے وہ ترقی کی راہ پہ گامزن ہو. انہوں نے یہ بھی کہا کہ میں ایک ٹیلی تھون بھی کروں گا، پیسہ اکٹھا کروں گا اگلے اتوار، اور اربوں روپیہ جو ہے وہ اپنے لوگوں کو دیں گے. اپنے جلسوں کو بھی انہوں نے سیلاب کی طرف جو ہے وہ کر دیا تاکہ ان کے اوپر زیادہ تنقید نہ ہو. آج بھی جب ان کا جلسہ تھا تو نیچے لکھا ہوا تھا سیلاب زدگان کے حوالے سے ان کی مدد کریں، اور اسی طرح کے تھوڑے بہت انہوں نے اپنے میسج کے اندر، اپنے جلسے کے اندر بھی جو ہے وہ اس حوالے سے بات کی ہے. سو دوستو، ایک بار پھر سے ایک نیا مرحلہ، عمران خان جو ہے وہ تابڑ توڑ حملے کرتے ہوئے مختلف جگہوں کے اوپر جو ہے وہ اور جلسے کرنے جا رہے ہیں. 108 میں انہوں نے کہا کہ بہت زیادہ ووٹ ڈالیں، لوٹوں کو کبھی جو ہے وہ فیصل آباد میں جگہ نہ ان کے لیے آنے دیں یا ان کے لیے جگہ نہ بننے دیں. تو یہ کہانیاں جو ہے وہ اسی طرح سے دوستو نہ صرف چلتی نہیں بلکہ چلتی رہے گی. سو دوستو، ایک اور جو ہے وہ انہوں نے خودداری کے حوالے سے اور یہ کہا کہ جب تک کہ ہمارا رشتہ جو ہے وہ اپنی خودداری کے ساتھ جڑا رہے گا، ہم ترقی تبھی کر سکیں گے. عمران خان کے اس جلسے کے حوالے سے بہت ساری باتیں جو ہے وہ اب ہونے جا رہی ہیں، لیکن یہ بات بہرحال ایک عین حقیقت بنتی ہوئی نظر آ رہی ہے کہ عوامی جنون جو ہے وہ رکنے کا نام نہیں لے رہا. اور دوسری جانب جو ہر آنے والے دن میں جو حکومت اور شریف فیملی کے حوالے سے، اور خاص کر کے شہباز شریف اور ٹیم کے حوالے سے جو ہے وہ لوگوں کے اندر غم و غصہ جو ہے وہ بڑھ رہا ہے ان کے اقدامات کے حوالے سے، کیونکہ لوگوں کی پہنچ سے چیزیں جو ہے وہ دور ہوتی جا رہی ہیں. ہمارے ساتھ جڑے رہیے، اپنے کامنٹس ہمارے ساتھ شیئر کرتے رہیے.